السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 پڑھ چکے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اور تفسیر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس آیہ مبارکہ سے، اور آپ لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کو نماز میں شعوری طور پہ پڑھا ہوگا، اور اس کی جو لذات ہیں ان سے فائدہ یاب ہوئے ہوں گے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیہ مبارکہ 7 کا ترجمہ تفسیر ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی آج کی جو آیہ مبارکہ ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور تھوڑی سی در وضاحت کر دوں کہ جس طرح ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام پڑھ چکے، اس میں ایک نام تھا سبع مثانی کے 7 آیہ مبارکہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ تو اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر 7 آیہ مبارکہ بنتی ہیں، اور پھر ساتھ وضاحت بھی کی تھی کہ کچھ لوگ جو یعنی کہ بسم اللہ کو شامل نہیں کرتے، وہ کس لحاظ سے پھر ان کو 7 آیہ مبارکہ بناتے ہیں۔ جس طرح کہ آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک یعنی کہ اس کو 6 گنتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کو بھی ایک آیہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو عربی مصحف ہے آپ کو وہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو لاسٹ والی آیت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، پھر نیکسٹ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ٹوٹل ایک ہی آیہ مبارکہ ہے۔ صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور اس لحاظ سے جو بسم اللہ ہے وہ سورت کا حصہ ہی ہے۔ تو آئیے اب اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ ایک ہی سٹیپ میں اس کو پڑھ لیں۔ اگر ایسا ناممکن ہوا تو پھر انشاءاللہ اس سبق کو 2 سٹیپ میں کریں گے، جز نمبر 1 اور جز نمبر 2، یعنی کہ آدھا حصہ جو ہے آج پڑھیں گے، آدھا حصہ نیکسٹ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ کوشش تو میری یہی ہوگی کہ اس کو ایک ہی سٹیپ میں کمپلیٹ کر لیا جائے۔ خیر، بہت ہی زیادہ میننگ فل آیہ مبارکہ ہے، اور مختلف طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ صراط الذین راستہ، صراط الذین راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہ، غیری کا نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا علاوہ، المغضوبی غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، یا اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ با محاورہ ترجمہ، راستہ انعام یافتہ لوگوں کا، یا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام و اکرام کیا تو نے، غیر المغضوبی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا اور نہ بھٹکے ہوں کا۔ پھر نیکسٹ آمین، الہی ہماری دعا قبول فرما۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ 6 میں ہم پڑھ چکے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ہم یہ دعائیہ کلمہ پڑھ چکے تھے، ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ آج اس میں وضاحت ہے کہ راستہ کن لوگوں کا ہو، کون سا راستہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ راستہ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں، جن پہ تو نے اپنا انعام و اکرام کیا۔ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ نیک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے۔ جس طرح کہ سورہ نساء آیہ مبارکہ 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پھر نیکسٹ اللہ رب العزت ساتھ ہی فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی تو ایسے ہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے۔ اگر کوئی لوگ اپنا ساتھ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، کسی کے فین ہونا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا فین بنانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کی رفاقت حاصل کرنا ہوگی، ان لوگوں کا ساتھ مانگنا ہوگا، ان لوگوں کا ساتھ ہمیں چاہنا ہوگا۔ تو پھر دیکھیں کہ ہم نے کن لوگوں کا راستہ نہیں اپنانا جو مغضوب ہیں۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ بہت ساری جو تفاسیر ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مغضوب ہیں یہود کو کہا گیا، اور جو ضالین ہیں وہ نصارہ کو کہا گیا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ کن کو کہا گیا؟ یہود کو۔ پھر نیکسٹ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ وہ غضب اور بالائے غضب پر لوٹے۔ پھر ایک اور مقام سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تمہیں میں اس سے بدتر جو جگہ ہے اللہ کے ہاں ان کے بارے میں خبر دوں؟ وہ کون ہیں؟ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب نازل ہوا۔ یہ جو غضب ہے وہ غاضب علیہ، یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اس سے مراد بھی یہود ہیں۔ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے نبی فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بدتر لوگوں کی خبر دوں؟ تو سب سے برے اللہ کے ہاں مقام پانے والے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب ہوا ان پر، اور ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور خنزیر، اور جو طاغوت کے بندے ہیں یا طاغوت کی بندگی کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ بہت بری ٹھکانے میں ہیں اور بہت بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب نہ کرنا۔ اور پھر ضالین سے مراد نصارہ ہیں، جس طرح کہ سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر 77 میں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جو گمراہ ہوئے پہلے، اور بھٹکایا انہوں نے بہت لوگوں کو اور خود بھی بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر دیکھی جائے تو ادھر بھی کیا ہے؟ المغضوب علیہم کی جو تفسیر کی وہ یہود مراد اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود مغضوب ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ ضالین ہیں یا بٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو یعنی کہ روایت بیان کی گئی ہے ترمذی کی ہے، تفسیر قرآن کی، اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر مزید اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے تو ادھر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، مگر یہ لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں تمام لوگ ہی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی ادھر وضاحت کی گئی پہچان کے لیے، ورنہ سب کا جو ٹھکانہ ہے، جو سب کا یعنی کہ انجام ہے وہ ایک ہی ہے، سب لوگ ہی بٹکے ہوئے ہیں اور سب لوگ ہی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ مغضوب ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے جو یہود تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی، جس طرح کے بہت سارے آگے بھی انشاءاللہ ہم قرآن مجید میں بارہا واقعات پڑھیں گے، کیونکہ جو قرآن مجید ہے وہ یہود و نصارہ کی خباثتوں سے بڑا پڑا ہے، بار بار یہود کا ہی تذکرہ ہوگا، اور جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے تعویلات کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، جو غلو کیا نصارہ نے، وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم بارہا قرآن مجید میں پڑھتے جائیں گے، تو پھر ان کی جو اصلیت ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی۔
اور اس کا پھر ہمیں صحیح جو معنی مفہوم ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر ادھر اس کی تفسیر کرنے لگ جائیں تو بہت وقت چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، شارٹ وقت کی وجہ سے ہم لوگ مختصر اس کو آگے چلتے ہیں۔ اور ہمارا جو اصل میں مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں کا راستہ چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنا انعام و اکرام کیا، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ بٹکے تھے، اللہ تعالیٰ کے رستے سے بٹک گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے در سے دتکارے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد آمین۔ آمین کا کیا ہے کہ الہی ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کہنا بہت ضروری ہے، اور مختلف احادیث سے بھی اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی، اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر مزید کہ یہود سب سے بڑھ کر آمین سے چڑھتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ تم اونچی آمین کہا کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ مسلمان مل کر آمین کہتے ہیں تو یہ ہم پر کسی دن غالب آ جائیں گے، یعنی کہ آمین کہنے سے جو ایک دبدبہ یہود پر پڑتا تھا اور جو ان سے چڑھتے تھے، تو اس کا اپنا ہی ایک پھر آمین کا مقام ہے۔ جس طرح کہ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا، یعنی کہ ولا الضالین آمین، اس طرح کر کے پڑھا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے تم پر کسی چیز میں اگر حسد کیا ہے تو وہ آمین ہے، اور سلام میں تم پر حسد کیا، یعنی کہ آمین سے بھی وہ جیلس ہوتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں، اور سلام سے بھی۔ تو اس لیے آمین کہنا بہت ہی ضروری ہے، اور نماز میں اگر کہیں گے تو پھر آمین اونچی آواز میں کہنا ہوگا۔ ایک اور ادھر وضاحت کر دوں کہ مرد حضرات تو آمین کہتے ہیں اونچی آواز سے، لیکن خواتین اس میں تھوڑی سی کہہ لیں کہ بخل سے شاید کام لیتی ہیں، یا ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو خواتین عموماً اونچی آواز سے آمین نہیں کہتی۔ حالانکہ خواتین کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم اب میرے ذہن سے نام اسکپ ہو گیا، ایک صحابی ہیں تو ان کی والدہ آمین کہتی، تو وہ کہتی ہیں کہ صف میں مجھے اپنی والدہ کی آمین کی آواز سنائی دیتی۔ تو وہ جو صحابہ کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، وہ ایسے ہی ہماری طرح عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو یعنی کہ دلیل کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ اور پھر مختلف اور بھی احادیث سے ہمیں آمین کہنے کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آمین کہنے کا آپ سب نے حکم بھی دیا۔ جس طرح کہ ایک حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور پھر ایک اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا، اور مزید کہ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہیں، اور پھر دائیں بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھ لی۔ سبحان اللہ، کیا ہی اس وقت مقام ہوگا جب صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اپنی مجالس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی آنکھوں مبارکہ سے دیکھا۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنے کافی ہے، کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہی بات کہ پھر آپ لوگوں کے لیسن کی بھی مجھے فکر ہوتی ہے کہ لیسن زیادہ نہ ہو جائے، پھر آپ لوگ پریشان نہ ہوں، لیکن دل تو کرتا ہے کہ انسان مزید گہرائیوں میں جاتا جائے اور اپنے سینوں کو ایمان کی جلا بخشتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے،
تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تفسیر کو اچھے سے دیکھا کریں اور تفسیر جو ہے وہ مزید تھوڑی سی وضاحت زیادہ کر دیں. شروع میں تھا تو میں اتنا زیادہ آپ کو فورس نہیں کر رہی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ تھوڑے سے آپ بڑے ہو رہے ہیں تو تفسیر کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کیا کریں. الحمدللہ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور کچھ بہنیں تو بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان کو علم و عمل میں اضافہ کرے، اور جو بہنیں ابھی تھوڑی سی کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا کرے، اور جو بالکل ابھی گم سم بیٹھے ہیں گروپ میں کوئی رسپانس نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.